حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو بھائی ایک شخص کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے اور تم اس شخص کو کیوں پکڑ کر لائے ہو اور کس معاملے میں تمہیں انصاف چاہیے اور قصاص چاہیے؟ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو پوچھتے ہیں کیا تو نے واقعی میں ان کے باپ کا قتل کیا؟ تو وہ شخص فرماتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں نے ان کے باپ کا قتل کیا، لیکن یہ ایک حادثے کے طور پر ہوا، میری کوئی نیت نہیں تھی۔ فرمایا کہ میرا جو اونٹ تھا وہ ان کی باپ کی جو جگہ تھی وہاں پر جاتا تھا، کبھی آرام کرتا کبھی کھاتا، ان کے باپ سے جو ہے برداشت نہیں ہوا اور اس نے جو ہے ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا، جو میرے اونٹ کے جا کے آنکھ پر لگا اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر ان کے باپ کی طرف پھینک کر مارا، لیکن وہ حادثے کے طور پر جا کے ان کے سر پر لگا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایک حادثے کے طور پر ہوا امیر المومنین، اس میں جو ہے میری کوئی دل کی نیت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایک حادثے کی طور پر ہوا، کیا تم انہیں اس شخص کو تم معاف کرتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں امیر المومنین، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ لینے کو، ایکول اماؤنٹ میں بدلہ لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے، اس جوان شخص سے جس نے قتل کیا تھا، فرمایا کہ اب تیری کوئی آخری خواہش ہے یا کوئی آخری کلام یا کوئی بات تو کسی تک پہنچانا چاہتا ہے کہ تیری بات ہم پہنچا دے؟ اگر تیری جو بھی آخری تمنا ہوگی وہ ہم پوری کریں گے، لیکن اب جو ہے قصاص ہوگا کیونکہ تیرے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے اور قتل کا قصاص قتل ہے۔ فرمایا کہ امیر المومنین میں تیار ہوں قصاص کے لیے، لیکن مجھے صرف 3 دن کی مہلت دے دو، کیونکہ میرے والد بھی جو ہے مر چکے ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے والد نے کچھ مال میرے ذمے رکھا تھا میرے چھوٹے بھائی کے لیے، اور جب میرا چھوٹا بھائی بڑا ہو جائے تو وہ مال مجھے میرے والد نے اسے دینے کو کہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن مجھے دیے جائے تاکہ وہ مال جہاں رکھا ہوا ہے وہ مال میں وہاں سے لے کر آؤں، اپنے پاس اپنے تابع میں لوں اور اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے کہ اب یہ باتیں بنا رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا میں اس کو اجازت دے دوں گا تو یہ فرار ہو جائے گا مدینہ سے۔ فرمایا کہ تجھے جانے دوں گا مگر ایک شرط پر کہ تیری کوئی گواہی دے۔ اب چونکہ وہ عدالت چل رہی تھی، وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے، تو اب یہ شخص چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ ہے کوئی میری گواہی دینے والا، کوئی ہے جو مجھے 3 دن کی مہلت دے۔ گواہی کا معنی وہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص نہیں آتا ہے تو جس نے اس کی گواہی لی ہوگی اسے جو ہے سزا ہوگی۔ گواہی کی معنی وہ ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص نہیں لوٹتا ہے تو جس نے اس کی گواہی دی ہے اور جو اس کا گواہ بنا ہے وہ سزا اس پر لاگو ہوگی۔ اب یہ بھرے مجمع میں ایک دم غم زدہ پریشان چیخ چیخ کر پکار رہے کہ کوئی ہے جو میری جو ہے گواہی دے دے، 3 دن کی مہلت مجھے دے دے تاکہ میں وہ مال لاؤں جو میرے باپ نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ ان کے چہرے پر دیکھتے تو چہرے نیچے ہوتے، وہ وہاں کے چہروں پر دیکھتے تو چہرے نیچے ہوتے۔ اب جو ہے کوئی گواہی نہیں دے رہا، لیکن اتنے میں سے بھیڑ کے پیچھے سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور وہ شخص آگے آتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کی جو ہے گواہی میں دیتا ہوں، اسے رہا کر دو، اسے 3 دن کی مہلت دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منظور کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو ہے اسے 3 دن کی مہلت دیتے کہ جو تیرے پاس 3 دن ہے، جو بھی تیرا کام ہے، جو بھی تیرا مال ہے وہ لے کر تو اپنے بھائی کو دے کر اس عدالت میں واپس آ جا۔ اب جب دیکھتے ہیں تو 1 دن گزر جاتا ہے، لڑکا واپس نہیں آتا، دوسرا دن گزر جاتا ہے، لڑکا واپس نہیں آتا، اب تیسرا دن ختم ہونے کو ہے، عصر کی نماز بھی ہو چکی ہے۔ تو اب یہ دونوں بھائی چونکہ اب وہ شخص تو نہیں آیا تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر پر چلے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ چلو، کیونکہ آپ نے جو ہے ان کی گواہی لی تھی، آپ عدالت میں آ جاؤ۔ تو حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن راستے میں دونوں بھائیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو دن اب تک ختم نہیں ہوا، دن مغرب پر ختم ہوگا، تو مغرب تک میرے پاس وقت ہے، اگر مغرب تک وہ شخص نہیں آتا ہے تو جو ہے میں اپنے اوپر سزا کو لے لوں گا۔ تو دونوں بھائی کہتے ٹھیک ہے۔
اور یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ مدینہ کے جو دوسرے لوگ تھے وہ سب بھی پیچھے پیچھے آنا چالو کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ کر بیٹھ جاتے اور سب غم زدہ ہے کہ کیسا ایک شخص بے وقوف بنا کر گیا، کیسا ایک شخص نے جو ہے اتنے اچھے صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری، ان کو ایڑا بنا کر چلا گیا، انہیں بے وقوف بنا کر چلا گیا، اور اب مغرب کا وقت ہونے کو ہے اور اب تک یہ شخص واپس نہیں آ رہا ہے۔ تو اب جب عدالت بیٹھتی ہے اور مغرب کا وقت ہونے کو رہتا ہے، کچھ وقت بچا ہوگا، تو یہ شخص دوڑتا ہوا جس نے جو ہے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، دوڑتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عدالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، انہیں رہا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ تو واپس کیوں آیا؟ ہم نے تیرے پیچھے کوئی جو ہے جاسوس کو نہیں لگایا تھا کہ جو تیری خبر ہمارے کو آ کر دے دے، تو واپس کیوں آیا؟ فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں اس لیے واپس آیا کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص گواہی کے لیے اپنے گواہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، اور جب اس کو گواہ مل گیا تو اس نے جو ہے جفا کر دی، واپس نہیں آیا، دھوکہ دے دیا۔ تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ امت محمدیہ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے میں واپس آ گیا، اس شخص کے لیے واپس آیا جس نے میری گواہی دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ذر، کیا بات تھی کہ جب اس شخص کی گواہی کوئی نہیں دے رہا تھا اور کوئی اس کی گواہی تسلیم نہیں کر رہا تھا، تو جو ہے بھرے مجمع میں سے پیچھے سے آ کر اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا گواہ بنتا ہوں، حالانکہ تو نہ اس کو پہچانتا ہے اور نہ اس سے تیرا کوئی تعلق اور رشتہ داری ہے۔ فرمایا کہ اے امیر المومنین، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص اللہ کے لیے مدد مانگ رہا تھا اور گواہ مانگ رہا تھا کہ کوئی میرا گواہ بن جاؤ، اور کوئی اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا، تو کل کو لوگ یہ نہ کہے کہ امت محمدیہ کا کوئی گواہ بھی نہیں بنتا ہے، لہٰذا میں نے اس شخص کی گواہی دے دی۔ جب وہ دونوں بھائیوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص واپس آ رہا ہے اور ایک شخص گواہی دے رہا ہے صرف امت محمدیہ کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس شخص کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں اور ریا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ یہ شخص کو ہم نے معاف کر دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ایک شخص جس نے کسی کا قتل کیا نیت سے نہیں بلکہ ایک حادثے کے طور پر، اور وہ اس کی معافی بھی مانگ رہا تھا، تو امت محمدیہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو معاف کرتے تھے، بلکہ کل لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ یہ عدالت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، اور ان کا انصاف ہے اور ان کا عدل ہے کہ اسلام کو اتنی تیزی ملی کہ کسی اور دور میں اسلام کو اتنی تیزی نہیں ملی۔ کئی لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلتا رہا، اور یہ اسلام یہی نہیں مدینہ مکہ میں نہیں رکا، بلکہ چین کی سرحد پر جا کر رکا ہے، فرانس میں داخل ہو کر رکا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی کہ ان کے واقعات بڑے تفصیل سے آئے حدیثوں میں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ Until next Friday, this is me, Bilal Arab, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.